جیسے جیسے چین کے ساتھ بھارت کی کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بھارت چین کے سامنے اپنا منہ کھولنے سے قاصر ہے۔ اس لیے وہ وقتاً فوقتاً پاکستان پہ اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے خلاف بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے حالیہ اشتعال انگیز تبصروں کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب انڈیا نے پاکستان کے خلاف اس طرح کی سخت بیان بازی کا سہارا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی سینئر فوجی قیادت کے اس طرح کے متنازع بیانات اس بات پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح بی جے پی، آر ایس ایس کی ذہنیت، انتہا پسندانہ نظریہ، خطرناک عزائم اور پاکستان کے ساتھ جنون کے ایک خطرناک امتزاج نے فوج سمیت ہندوستانی ریاستی اداروں کو گھیر رکھا ہے۔ ہندوستان ٹائم کے مطابق گزشتہ ہفتے جنرل راوت نے کہا تھا کہ پاکستان ہندوستان کی شمالی سرحدوں پر پھیلتے ہوئے کسی بھی خطرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور آگاہ کیا تھا کہ اگر پاکستانی فوج نے کسی غلط کارروائی کی کوشش کی تو اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے 1000 کلومیٹر کے علاقے پہ صرف کچھ ہی وقت میں چائنا قبضہ بھی کر چکا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جنرل راوت کیسا قابل اور سمجھدار انسان ہے کہ ان کے فوجی چائنا مار رہا ہے اور ان کے علاقوں پہ چائنا قبضہ کر رہا ہے۔ ان کا تو کچھ کر نہیں پا رہا، لیکن پاکستان کو منہ توڑ جواب دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے، جبکہ یہی جنرل پچھلے سال پاکستان کے ہاتھوں بھی ذلیل ہو چکا ہے۔ خیر، حفیظ چودھری نے کہا کہ کچھ وقت پہلے ہی بھارت کی دفاعی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے بعد انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا بھارت کی دفاعی صلاحیتیں پاکستان کو اچھی طرح معلوم ہیں، اور کسی بھی بھارتی غلط کارروائی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کی تیاری بھی دنیا جانتی ہے۔ بدقسمتی سے ہندوستانی حکومت کسی بھی جغرافیائی، معاشی یا فوجی دھچکے کے جواب میں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اس کی غلط فہمی اور بیانات کو محض دگنا کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ انڈین لیڈرشپ کو بین الاقوامی قانون کے مطابق بقیہ تنازعات، خصوصاً جموں و کشمیر کے تنازعات کے پرامن حل پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر توجہ دینی چاہیے۔ چین کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چودھری نے کہا کہ پاکستان اور چین ہر موسم کے اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنر ہیں، اور وہ خطے میں امن و استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان بار بار اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ہندوستان کے توسیع پسندانہ اور یک طرفہ اقدامات، خاص طور پر 5 اگست 2019 سے علاقائی امن و سلامتی کو دھرم بھرم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چین اور بھارت کے سرحدی علاقوں کی تازہ ترین صورتحال پاکستان کے خدشات کو مسترد کرتی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ بھارت کی باہمی تنازعات اس کی سرحدوں پر معاملات کو حل کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس سال جون سے بیجنگ اور نئی دہلی کے مابین کشیدگی بڑھ رہی ہے، جب ہندوستان نے لداخ کے ہمالیہ کے علاقے کے قریب واقع لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چینی فوج کے ساتھ لڑائی میں اپنے 20 فوجی گنوا دیے۔ اس کے بعد سے دونوں ممالک کے مابین ملاقاتیں جاری ہیں، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ منگل کے روز دونوں ممالک کے مابین 1996 کے معاہدے کے مطابق ہندوستان اور چین نے متعدد دہائیوں کے بعد متنازع سرحدوں پر ایک دوسرے پر فائرنگ کا الزام عائد کیا تھا۔ اکتوبر 1975 کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا جب سرحد پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 ہندوستانی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، اور آخر میں چودھری حفیظ نے دل خوش کر دینے والی بات کرتے ہوئے جنرل راوت کو مشورہ دیا کہ وہ پرامن پڑوسیوں پر بیجا الزامات لگانے کی بجائے اپنی ملازمت پر توجہ دیں، جس نے ہندوستان کو تنازعات اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ مزید اوتھینٹک اور ویلیویبل اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔